تو درختوں سے اور پہاڑوں سے یہ آواز آئے جنہیں دیکھ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایسے بااختیار پیغمبر کہ جن کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑا ہوتا ہوا نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں، سبب کائنات ہیں۔ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رب کی منشا یہ بول رہی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ زبان تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن بات وحدہ لا شریک کی ہو۔ گویا کہ رب قدیر جو ہے اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اے محبوب اعلان کر دیجئے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا اور نہ ہی میں زمین کی فرش بچھاتا۔ اس کا مطلب جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ نماز نبی آخر الزماں کے صدقے میں، روزہ نبی کے صدقے میں، حج نبی کے صدقے میں، زکوٰۃ نبی کے صدقے میں، ماں باپ کے حقوق کو جانا تو اللہ کے رسول نے بتایا، بیوی بچوں کے حقوق کو جانا تو اللہ کے رسول نے بتایا، سماجی زندگی گزارنے کا طور و طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا، معاشرتی زندگی گزارنے کا طور و طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ آپ کو ملتی ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مصطفیٰ کے وجود میں ہی نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ رب کائنات فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کے زبان سے رب کہلوا رہا ہے، یہ محبوب اعلان کر دیجئے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ ہی میں زمین کی فرش بچھاتا۔ جب سب کچھ نبی کے صدقے میں تو بھلا بتاؤ، نبی کو چھوڑ کر کے، نبی کی محبت کے بغیر، نبی کے وسیلے کے بغیر ہمیں کیا چیز مل سکتی ہے؟ ہمیں کوئی چیز بغیر حب نبی کے نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ نہ دنیا اچھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت اچھی ہو سکتی ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ عبادت بھی بارگاہ مولا میں مقبول نہیں جو بغیر عشق نبی میں ہوتی ہے۔ آپ نماز کو دیکھیں، اگر قیام کا طریقہ معلوم ہوا تو قیام کر کے نبی نے بتایا ہے، رکوع کا طریقہ معلوم ہوا تو رکوع کر کے نبی نے بتایا ہے، سجدے کا طریقہ معلوم ہوا تو سجدہ کر کے نبی نے بتایا ہے۔ غرضے کی عبادت تو پروردگار عالم کی ہو رہی ہے، لیکن سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہو رہی ہے۔ یعنی نبی کی سنت اگر نہ ادا ہو تو عبادت مولا بھی نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ اے لوگوں، جس نبی کا رب کے فضل سے ہمارے آپ کے اوپر، ساری کائنات کے اوپر اتنا بڑا احسان و کرم ہے، دوستو، عقیدت و محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے محسن آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اے محبوب آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق کا ذکر پروردگار عالم فرما رہا ہو قرآن عظیم میں، یقیناً دنیا میں اس سے زیادہ اخلاق کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو ہمارے اندر کبر، ہمارے اندر غرور، ہمارے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں
کہ چچا ہم سے بڑے ہیں لیکن دولت میرے پاس ہے، کاش وہ مجھ سے سلام کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آنے والا سامنے سے مجھ کو سلام کرتا، لیکن آج جب ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم مصطفیٰ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، اور آنے والا مسافر اگر بچہ ہوتا تھا تو مصطفیٰ سب سے پہلے بچے کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ اگر مسافر جوان ہوتا تھا تو مصطفیٰ پہلے سلام کر لیا کرتے تھے۔ اگر مسافر بوڑھا ہوتا تھا، آپ کی عمر سے بھی زیادہ ہوتا تھا، تو مصطفیٰ پڑھ کر کے پہلے سلام کر لیا کرتے تھے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ جس نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ عید کا دن ہے، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو آپ نے پایا، کتنا کمایا کتنا کھویا یہ ہر آدمی کو معلوم ہے۔ کتنی عبادت کی ہے آپ نے اور کتنی لاپرواہی کی ہے آپ نے، یہ ہم کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے۔ میں صرف رب العالمین کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ میرے مولا اپنے فضل و کرم سے جو کچھ اس رمضان میں ہم سب سے کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں، جو کچھ غفلتیں ہوئی ہیں، میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو تو معاف فرما دے، اور پھر یہ مقدس مہینہ دوبارہ ہم سب کو نصیب عطا فرما۔ یہ بہاریں جو آج ہندوستان میں نظر آ رہی ہیں، یہ بہاریں